آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی تبصرہ نویسی، جسے ہم ریویو بولتے ہیں۔ نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن شاید اتنی کلیئرٹی نہ ہو چیزوں کے بارے میں آپ کی، یا کچھ ابہام ہو، کیونکہ ہم نے ابھی تک جو باتیں کی خبر کے حوالے سے، اداریہ کے حوالے سے، فیچر نگاری کے حوالے سے، اور اس کے بعد کالم نویسی کے حوالے سے، تو اب یہ ایک اور جرنلسٹک رائٹنگ ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ، جس کو ہم تبصرہ بولتے ہیں۔ تبصرہ نویسی کے حوالے سے یا ریویو کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہے۔ ریڈیو پہ تبصرے سننے کو ملتے تھے، آج کل پتہ نہیں حالات حاضرہ کے پروگرام پہ تبصرہ۔ آج کل چونکہ میں ریڈیو سن نہیں رہا تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن ہمارے ہاں اخبارات میں، اور خاص طور پہ اردو اخبارات میں، تو بالکل اس کا رواج جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن انٹرنیشنلی اور ویل ڈیولپڈ جو ممالک ہیں، وہاں پہ چونکہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اخبارات کی سرکولیشن بھی زیادہ ہے، سو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور ان کے تبصرے پڑھے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ مزاج ذرا تھوڑے مختلف ہیں، تو اس لیے تبصرہ نویسی، لیکن چونکہ ایک ٹاپک ہے ہمارا، ہم نے پڑھنا ہے، تو اس لحاظ سے کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ تبصرہ سے مراد کسی تخلیق یا فن پارہ، آرٹ، شاہکار پہ کسی تخلیق یا فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کر کے، جیسے میں نے کل ایک لفظ بولا تھا، مصائب و محاسن، اس کے حسن و قبح کا جائزہ لے کر فنی و تکنیکی بنیادوں پر اس کے معیار کی جانچ پڑتال کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا عمل ہے تبصرہ۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیں۔ آپ لوگ دلچسپی اس لیے آپ کے ٹاپک ویسا ہی لیتا ہوں جیسی آپ کو سمجھ آ جائے۔ فلم آپ لوگوں نے یقیناً کسی نہ کبھی نہ کبھی ضرور فلم آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ کو اگر کہا جائے کہ اس پہ تبصرہ کریں، تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ایکٹر بہت اچھے تھے، مے بی کہ انہوں نے جو ہے وہ، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اور آپ ہیں جیسے، مثلا مجھے اگر کہا جائے کہ آپ کس کی فلم دیکھیں گے، تو میں باقی اور چیزیں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جی مجھے نانا پاٹکر کی کوئی فلم دکھا دیں۔ کوئی کہے گا کہ جی اداکاری کے لحاظ سے وہ کہے گا کہ فلاں اداکار نے بڑی اچھی اداکاری کی ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی اس میں کنٹینٹ بڑا خوبصورت تھا، گلزار کی کوئی فلم دکھا دیں جی جس کا کنٹینٹ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا لیرکس بڑے اچھے تھے، جس میں لتا کے گانے ہوں وہ دکھا دیں۔ کوئی کہے گا جی پروڈکشن بڑی اچھی تھی۔ اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جتنا ہمیں پتہ تھا یا جتنا ہمیں اندازہ تھا، ہم نے اس کے مطابق اس پہ تبصرہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ تبصرہ نویس ہیں، تبصرہ لکھنے والے ہیں، تو پھر آپ اس فلم کو بائی آل مینز دیکھیں گے، اس کا کنٹینٹ کتنا اچھا تھا، سٹوری کیسی تھی، اور ڈائلاگ کتنے جاندار تھے، پھر جو اداکار تھے کیا انہوں نے جسٹیفائی کیا اپنے کردار کو۔ مثلا سم ٹائم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یار اتنے ممبلی ہوتا نا تو بڑی گل سی مراد دی جگہ تے، تو جو اداکار تھے کیا انہوں نے جسٹیفائی کیا، کیا جو ان کی پریزنٹیشن تھی ڈائلاگ کی وہ ٹھیک تھی، کیا پروڈکشن جو اس کی جو کیمرہ تھے وہ ٹھیک یوز ہوئے تھے۔ پروڈکشن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لائٹنگ ٹھیک تھی، پلیسڈ، ساڑھے طرح نہیں کہ جڑا گانا گانا ہے وہ سروں دے کھیتاں چ تے باغاں چ تے وٹاں تے، اس طرح نہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، کیا وہ جو پروڈکشن تھی، انڈور پروڈکشن یا آؤٹ ڈور پروڈکشن، وہ ٹھیک تھی، لیرکس ٹھیک تھے، بیک گراؤنڈ میوزک ٹھیک تھا، لائٹنگ ٹھیک تھی، اور جو پلیسز جن کا انتخاب کیا گیا وہ ٹھیک تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد یو آر ناؤ ان دا پوزیشن کہ آپ اس کو تبصرہ کر سکیں۔ یہ کیا ہے، اوور آل آپ نے اس چیز کا ریویو کیا ہے، اور یہ جو ریویو کرنے کے بعد آپ اس کی تمام چیزوں کے میرٹس اور ڈی میرٹس بتائیں گے، اور اس کے ساتھ سجیشنز بھی میں بھی آپ دے دیں، تو یہ آپ نے ایک اوور آل اس فلم کے اوپر تبصرہ لکھا ہے۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ شو یہ اظہار رائے جو ہے، یا جو تبصرہ ہے آپ کا، ریویو جو ہے آپ کا، یہ اورل بھی ہو سکتا ہے،
या गैर मतबूआ उसे कहते हैं, जो छपा हुआ ना हो, ज़ुबानी, और मतबूआ छपा हुआ भी हो सकता है। ऑरल एंड इन रिटन, इन बोथ सेंसेस, आप दोनों शेप में किसी चीज़ पे तबसरा कर सकते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि जब आपने तबसरा करना है तो तबसरे का जो मफ़हूम आप देख लें कि किस तरह से किसी तख्लीक को, किसी फ़न पारे को, खामियाँ, हुस्न, क़बाह, फ़नी, तकनीकी तमाम चीज़ें। अब आप देखें जो लोग हमारे यहाँ तबसरा नगार हैं उनका क्या कैलिबर है। क्या वो कोई एक शख्स इतनी सारी चीज़ों के बारे में राय रखेगा तो वो तबसरा करेगा। सो द पर्सन मस्ट बी वेरी मच स्किल्ड, उसको अपने फील्ड का माहिर होना चाहिए, देन ही वो उस पर तबसरा करेगा। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा कि तबसरा क्या है और इसका मफ़हूम क्या है। जी, अब हम इसकी एक आध डेफिनेशन देख लेते हैं, लोगों की क्या राय है इसके बारे में। तो वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक, मैं माजरत चाहता हूँ इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं। अब मुसीबत ये थी कि उर्दू में मुझे किसी का कोई इतना ख़ास इसकी डिफ़ाइन करना या इसका जो मफ़हूम है वो मिला नहीं, इसलिए मैंने साथ उर्दू तर्जुमा भी लिख दिया है जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। सो बर्दाश्त कर लीजिएगा। रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ पब्लिकेशन, ड्रामेटिक प्रोडक्शन, exhibition or the like, usually in a predical. Usually in a predical, not compulsory in a predical. It may be the newspaper also. So, तबसरा किसी मतबूआ मवाद, ड्रामाई पेशकश, नुमाइश या इस तरह के किसी और वाक़या या मौजू के तज्ज़ियाती व तनकीदी, now both things are here, analytics and critics, माइंड इट प्लीज़, तज्ज़ियाती और तनकीदी, आप उसको एनालिसिस भी करेंगे और क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। सो जायज़े का नाम है जो आम तौर पर किसी अखबार या रसाले में तबाह होता है, शाया होता है। सो वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कि तबसरा जो है वो किसी भी वाक़या या मौजू का आपने तज्ज़िया करना है और तनकीद करनी है, और वो तज्ज़िया और तनकीद कहाँ पे शाया होगी? किसी अखबार में, किसी जराइद में, जरीदे में, किसी मैगज़ीन में। तो वो क्या है? वो तबसरा है। मसलन आप अगर जंग अखबार पढ़ते हो तो शोबिज़ की हमने बात की, तो शोबिज़ के हवाले से आशिक डोगर नाम की एक जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर उस पर फिल्मों पे तबसरा उनका आया होता है, क्योंकि उनका फील्ड ये है, वो रिपोर्टर उसी फील्ड के। इसी तरह से स्पोर्ट्स पे है, इसी तरह से बाकी किसी फील्ड में है, तो उस पे वो तबसरा जो है वो लिख। लेकिन याद रहे कि तबसरा आप उसी सूरत में कर सकते हैं, ये मल्ले वाला तबसरा नहीं जो बल्ले चुक होंगी है फवे गुटनी जी बुढ़ी, और हर गल तो उन्हें तबसरा करना होता है, ये वो तबसरा नहीं है। ठीक है, ये तबसरा वाकई ही जो पढ़े लिखे लोगों वाला तबसरा है, वो तबसरा है। ठीक हो गया जी। एक और इसको जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एडिटर हैं उनका ये कहना है, रिव्यू इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिपोर्टिंग दैट न्यूज़पेपर पब्लिशेस बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूज़ विच पीपल वांट। वो कहते हैं कि एक तरह की ये ऐसी खबर है या एक खबर के ऊपर ऐसी रिपोर्ट है जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं। तबसरा नवीसी रिपोर्टिंग की एक ख़ास किस्म है जिसकी अशात अखबारात में इसलिए की जाती है कि अवाम इस किस्म की खबरें पढ़ना चाहते हैं। सो जो इस तरह के जो रिव्यू करेगा, इस किस्म के जो तबसरे करेगा, उसको सहाफ़ती तबसरा भी कहा जाता है। और ऐसे तबसरे आम तौर पर जो पब्लिश होते हैं वो कहाँ पे? अखबारात में, रसाइल में, और जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो कहाँ पे? रेडियो और टेलीविज़न। माइंड इट प्लीज़, वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड पब्लिश फॉर द प्रिंट मीडिया एंड वी यूज़ द वर्ड ब्रॉडकास्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो जिस तरह नशर किया जाता है, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं आते वहाँ पे शाया नहीं किया जाता, ठीक है, ऑन एयर जहाँ पे जाए वो ब्रॉडकास्टिंग है। सो रेडियो और टीवी के लिए
لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو صحافتی تبصرے ہیں وہ یا تو اخبار میں یا رسالے میں یا ریڈیو پہ اور یا ٹیلی ویژن پہ لکھے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں۔ جی، اب ہم ذرا اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ تبصرہ نویس اور تبصرہ نویسی کیا ہے۔ تبصرہ ریویو، کہ میں نے ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیا، اس کا انالیٹیکل جائزہ، کرٹیسائز، یہ کیا ہے؟ تبصرہ ہے۔ اور دا پرسن جو یہ کام کرتا ہے وہ کون ہے؟ تبصرہ نگار ہے، تبصرہ نویس ہے، ٹھیک ہے، جو یہ سارا ریویو کرتا ہے۔ اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے ریویو کرنے کی، اس ایکٹیویٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریویو کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہو، تسی تو بول ہی نہیں سکتے، سوری، تبصرہ نویسی، ریویوئنگ۔ سو ریویو، ریویور اینڈ ویوئنگ، تبصرہ نگار اور تبصرہ نویسی۔ سو اظہار رائے کو تبصرہ، لکھنے والے کو تبصرہ نویس، اور تبصرہ لکھنے کا جو کام ہے، یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تبصرہ نویسی۔ ہوپ فلی یہاں تک انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔